بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر غمگین، پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز اس گستاخی کی وجہ سے جہنم میں نہ ڈال دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ گستاخی کیا تھی؟ آدمی کہنے لگا، ہوا یوں تھا کہ ہمارے ہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہتا تھا۔ لگتا وہ پاگل تھا، مگر تھا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی۔ اس کا نام زید تھا۔ ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ میں نے انہیں الوداع کہا اور واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زید، اب تم بھی واپس لوٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تیرے پاس نہ تو زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی سواری ہے، تو کس طرح حج پر پہنچ سکے گا؟ جا واپس چلا جا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے جھڑکا دبکا کہ شاید اس طرح واپس چلا جائے، مگر بے سود۔ لہٰذا میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال دل سے نکال دیا۔ نہ ہی راستے میں نے کسی سے اس کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں مجھے بتایا، حتیٰ کہ میں اپنے قافلے تک پہنچ گیا۔ پھر جب میں حج ادا کر چکا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے نے مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراؤ کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے زید کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے خیمے میں آیا اور مجھے سلام کہنے کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، زید، تم نے حج کر لیا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں نے حج کر لیا۔ پھر میں نے بطور مذاق اس سے پوچھا کہ زید، تو نے پروانہ بھی لے لیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں۔ پھر پوچھنے لگا کہ کیسا پروانہ؟ میں نے کہا کہ جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے تو اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حج کر لیا ہے۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس پروانے کو کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اسے بھی دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حشر کے میدان میں جا سکے، جہاں وہ فرشتے کو پروانہ دکھا کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو میں ابھی مکہ جاتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو، پروانے بھی صرف امیروں کو دیے جاتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیے جاتے۔ بہرحال یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا کہ زید میرے خیمے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں واپس مکہ گیا تھا اور پھر وہاں سے یہ پروانہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ میں نے اس جیسا نفیس اور خوبصورت کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر سبز رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زید کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا اور خوف سے میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ زید، تم نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں تمہارے پاس سے اٹھ کر سیدھا مکہ گیا۔ اس وقت تمام حاجی مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو غریبوں پر فضیلت دیتے ہیں کہ امیروں کو انعامات سے نوازتے ہیں،
اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن اے زمین و آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ تم نے امیروں کو تو سب عطا فرما دیا، لیکن آپ نے اس غریب مسکین بندے کو محروم کر دیا ہے؟ مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم کہ میں بھی حرم کے دروازے سے تب ہی باہر نکلوں گا جب آپ مجھے پروانہ نجات عطا فرماؤ گے، جس طرح آپ نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ پھر میں نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اے زید، لو یہ پروانہ نجات لے لو اور واپس چلے جاؤ، اور ساتھ ہی میں نے کعبہ کے ستونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکلتے دیکھا جس کی انگلیوں میں یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے یہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ میں زید کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر زید مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی یہ لو میرا پروانہ بھی اپنے پروانے کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو، اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفنا دینا۔ میں نے وہ پروانہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، اور پھر اسے ساتھ لے کر بصرہ میں واپس آ گیا۔ بصرہ آ کر میں نے اس پروانے کو ایک ڈبے میں رکھا اور صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا اور احتیاط کے ساتھ اس پر مہر لگا دی۔ میں کبھی کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالتا اور اسے چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے پھر اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور اسی دوران زید فوت ہو گیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور غلطی پر اپنے آپ کو بڑی ملامت کرنے لگا۔ پھر ایک دن مجھے پروانے کا خیال آیا تو میں صندوق کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ جب میں نے تالا کھولا اور پروانہ نکالنے لگا تو دیکھا کہ پروانہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اب تو مجھ پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بہرحال جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کو خوب سجایا گیا تھا اور جنت کی حوریں ہاتھ باندھ کر زید کی زیارت کے لیے کھڑی تھی، جبکہ زید سر پر تاج سجائے ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، تم مجھے پروانہ دینا بھول گئے تھے، لیکن وہ ہستی جس نے مجھے پہلے پروانہ عطا فرمایا تھا اس نے مجھے اب بھی نہیں بلایا اور مجھے پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ رہا میرا پروانہ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں پروانہ موجود تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔